نشست میں انشاءاللہ ہم اذان کے چند ایک مسائل اور اذان کے متعلق چند ایک تاریخی واقعات جاننے کی کوشش کریں گے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں مکہ المکرمہ میں معراج النبی کے موقع پر نماز فرض ہو چکی تھی، لیکن اذان مکہ میں نہیں دی گئی۔ مدینہ منورہ کے ابتدائی دور میں بھی اذان کا وجود ہمیں نہیں ملتا، حتیٰ کہ احادیث میں ہمیں ملتا ہے کہ نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کو جمع فرماتے ہیں اور ان کو فرماتے ہیں کہ نماز کے لیے بلانے کے لیے کوئی علامت مقرر کر لی جائے۔ تو تمام صحابہ اپنی عقلی اور علمی استعداد کے مطابق نبی علیہ السلام کے سامنے گزارشات پیش کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے یا نبی اللہ ہمیں یہودیوں کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، کوئی کہتا ہے ہمیں مجوسیوں کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ مختلف آراء آتی ہیں، کوئی فیصلہ نہیں ہونے پاتا۔ حضرت عبداللہ بن زید نامی صحابی رات کو سوتے ہیں، خواب میں فرشتہ حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے عبداللہ تم نماز کے بلانے کے متعلق مسئلے میں مشورہ کر رہے تھے، تو کیا میں تمہیں بہترین اس حوالے سے مشورہ نہ دوں؟ حضرت عبداللہ بن زید کہتے ہیں کہ میں نے اس کے ہاتھ میں ناقوس دیکھی جس کے اندر پھونکا جاتا تو اس کے تیز آواز نکلتی، تو میں نے کہا یہ ناقوس مجھے دے دو تاکہ میں اس کو بجا کر لوگوں کو نماز کے لیے بلایا کروں۔ اس نے کہا میں تمہیں اس سے بہتر طریقہ نہ بتاؤں؟ عرض کیا ضرور بتائیے۔ تو وہ فرشتہ اذان سکھاتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، 4 مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے، پھر 2 مرتبہ اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ کہتا ہے، پھر 2 مرتبہ ہی اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ 2 مرتبہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ پڑھتا ہے اور 2 مرتبہ ہی حی علی الفلاح حی علی الفلاح پڑھتا ہے، پھر 2 مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے اور آخر پہ 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے۔ یوں اذان مکمل ہو گئی۔ تو نبی علیہ السلام کے یہ صحابی صبح جاگتے ہیں، نبی علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا نبی اللہ میں نے یہ الفاظ سنے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بلال کو اذان سناؤ اور سکھاؤ، کیونکہ اس کی آواز بلند ہے اور اس کی آواز کے اندر ایک خاص قسم کی جو ہے وہ نغمگی بھی موجود ہے، تو اس وجہ سے اس کی آواز زیادہ متاثر کن ہوگی۔ حضرت بلال کو اذان سکھائی جاتی ہے۔ حضرت بلال جب پہلی اذان کہتے ہیں تو حضرت عمر فاروق بھی حدیث میں آیا کہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے ہیں اور انہوں نے چادر لی ہوتی ہے، اتنی جلدی سے اپنے گھر سے چلتے ہیں کہ چادر کو سمیٹنا بھی یاد نہیں رہتا اور چادر کا ایک پلو زمین کے ساتھ گھس رہا ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے ہیں یا نبی اللہ یہ اذان میں نے بھی خواب میں سنی ہے۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان خوابوں کی مطابقت پر میں اللہ کی حمد کرتا ہوں اور یقیناً یہ خواب جو ہے سچا خواب ہے اور یہ درست خواب ہے۔ یوں اذان کی ابتدا ہوتی ہے۔ سیدنا بلال اذان کے لیے مقرر ہوتے ہیں۔ اذان کے حوالے سے اور اقامت کے حوالے سے 2 طرح کی سنتیں ہمارے سامنے ہیں۔ احناف نے ان میں سے ایک سنت کو اپنا لیا ہے، شوافع، حنابل اور مالکیوں نے اور اہل ظاہر نے دوسری سنت کو اپنا لیا ہے۔ ان میں یہ ہے کہ اذان کے الفاظ 2 مرتبہ دہرائے جائیں اور اقامت بھی ہو بہو ویسی ہی ہو، 2 مرتبہ اس کے الفاظ دہرائے جائیں۔ حی علی الفلاح کے بعد قد قامت الصلاۃ کے الفاظ جو ہیں وہ بھی 2 مرتبہ دہرائے جائیں۔ جبکہ دوسری سنت جو مالکیوں، شافعیوں، حنبلیوں نے اپنائی ہے وہ یہ ہے کہ اذان کے الفاظ بعض اوقات تو 2 مرتبہ ہی ہوں اور بعض اوقات اشہد ان محمد رسول اللہ کہنے کے بعد دوبارہ اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 مرتبہ کہا جائے اور پھر 2 مرتبہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہا جائے۔ اسے کہتے ہیں ترجیح۔
ترجیح کا مطلب ہے کہ شہادتین کو 2 مرتبہ پڑھا ہے بلند آواز سے، اور پھر واپس آدمی پلٹ آیا ہے اور آہستہ آواز سے 2 مرتبہ پھر شہادتین کو پڑھا ہے. اسے ترجیح کہا جاتا ہے، اور ترجیح بھی سنت ہے. جب اذان 2 الفاظ کے ساتھ کہی جائے گی تو اقامت 1 الفاظ کے ساتھ کہی جائے گی حنابل، شوافی اور مالکیوں کے نزدیک. اور جب اذان کے اندر شہادتین 2 مرتبہ کی بجائے 4 مرتبہ دہرائے جائیں گے تو پھر اقامت بھی 2 مرتبہ دہرائی جائے گی. جبکہ ہم نے اس میں سے جو سنت اپنائی ہے وہ یہ ہے کہ اذان کے الفاظ بھی 2 مرتبہ اور اقامت کے الفاظ بھی 2 مرتبہ. اور یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مبارک طریقہ سے اور آپ کے اصحاب کی سنت سے ثابت ہے. تو نبی علیہ السلام نے اذان پر حضرت بلال کو مقرر فرمایا. مؤذنوں کی فضیلت کے حوالے سے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے بلند گردنیں مؤذنوں کی ہوں گی. ایک مرتبہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نامی ایک صحابی تھے، انہوں نے عرض کیا مجھے میری قوم کا امام مقرر کر دیں. فرمایا تمہیں امام مقرر کرتا ہوں تو تم اپنا مؤذن مقرر کرنا، اور ایک ایسا مؤذن مقرر کرنا کہ جو بغیر کسی معاوضہ کے اذان کہے. اس سے معلوم ہوا کہ بغیر معاوضہ کے اذان کہنا یہ بہت بڑا ایک فضیلت والا عمل ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کی تاکید بھی فرمائی ہے. تو اذان کے والے سے حضرت بلال کو مقرر فرمایا. سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے لیے اذان کہا کرتے تھے. ایک اور صحابی کا نام بھی آتا ہے مؤذنوں میں، جن کا نام عبداللہ ابن مکتوم ہے. نابینا صحابی تھے. نبی علیہ السلام نے انہیں اپنی غیر موجودگی میں اپنا نائب امام بھی مقرر کیا ہے. آج لوگ کہتے ہیں جی نبینوں کو امام بنایا جا سکتا ہے کہ نہیں جا سکتا. نابینے کو بلا شک و شبہ اگر وہ قرآن و حدیث کا عالم ہو تو اسے امام بنایا جا سکتا ہے، مؤذن بنایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں اگر پاکی پلیدی میں خیال نہ رکھ پاتا ہو تو اسے سمجھایا بجھایا جائے، اور اگر پھر بھی خیال نہ رکھے تو پھر اسے منصب سے ہٹا دیا جائے. تو حضرت عبداللہ ابن مکتوم نابینے صحابی تھے. نبی علیہ السلام نے انہیں مقرر کیا تھا مؤذن مسجد نبوی میں. اور مسجد نبوی میں 2 اذانیں ہوا کرتی تھیں. فجر کے وقت پہلی اذان ہوتی تھی تہجد کی، اور وہ حضرت بلال دیا کرتے تھے، اور دوسری اذان ہوتی تھی اذان فجر جو کہ حضرت عبداللہ ابن مکتوم دیا کرتے تھے. آج بھی مدینہ میں یہی رواج ہے، وہی سنت ہے کہ 2 اذانیں ہوتی ہیں. ایک تہجد کے لیے اذان ہوتی ہے اور ایک اذان جو ہے وہ نماز فجر کے لیے ہوتی ہے. بعض لوگ حضرت بلال کی اذان کو فجر کی اذان سمجھ لیا کرتے تھے اور رمضان میں کھانا پینا چھوڑ دیا کرتے تھے، لیکن بعد میں پتہ چلتا کہ اندھیرا تو کافی دیر رہا ہے. تو اس حوالے سے نبی علیہ السلام نے فرما دیا بلال جب اذان کہے تو اس وقت کھاتے پیتے رہا کرو، کیونکہ بلال تہجد کی اذان کہتے ہیں. ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے والا تہجد کی ہوشیار ہو جائے، چست ہو جائے اور جلدی جلدی اپنی نماز مکمل کرے، اور سویا ہوا آدمی اٹھے اور نماز پڑھ لے اور سحری کے لیے تیاری کر لے. جب تم عبداللہ ابن مکتوم کی اذان سنو تب کھانا پینا چھوڑا کرو، کیونکہ عبداللہ ابن مکتوم نابینے صحابی ہیں، اور یہ اس وقت اذان کہتے ہیں جب انہیں بتا دیا جاتا ہے کہ اذان کہہ دو اب سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے اور صبح ہو گئی ہے. تو سیدنا عبداللہ ابن مکتوم اذان فجر کے لیے مقرر تھے، اور حضرت بلال اذان تہجد کے لیے مقرر تھے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان اور اقامت کے حوالے سے بھی مسئلہ بیان فرمایا. آپ نے فرمایا اذان پر مؤذن کا حق ہے، وہ اس حوالے سے امانت دار ہے، اور اقامت پر امام کا حق ہے کہ وہ جس سے چاہے اقامت کہلوا لے، اس پر کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. تو اقامت امام کا حق ہے اور اذان مؤذن کا حق ہے. اسی طرح ایک اور مسئلہ بھی بیان فرمایا کہ نماز اسی طرح نماز اور اقامت کے حوالے سے ایک مسئلہ بیان فرمایا کہ اذان جو ہے وہ بغیر وضو کے نہ کہی جائے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہ اذان کہی جائے الا متودن، مگر وہ آدمی اذان کہے کہ جو باوضو ہو. اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ اذان اور اقامت یہ دونوں چیزیں باوضو ہی کہی جائیں گی. ہاں ایک ایسی صورتحال ہے کہ وقت جا رہا ہے اور جماعت کے لیے وقت بہت کم رہ گیا اور آدمی باوضو نہیں ہے، تو پھر وہ مجبوراً اذان کہہ لے، لیکن فضیلت اذان کی نہیں ملے گی. صرف اذان کا فرض ادا ہو گیا
اذان ہو گئی، لیکن فضیلت اذان کی اسی وقت ملے گی جب آدمی باوضو ہو کر اذان کہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ سوائے مغرب کی اذان کے یا فجر کی اذان کے باقی اذانوں میں کیونکہ وقت ہوتا ہے، جماعت ایک آدھ منٹ آگے پیچھے بھی ہو سکتی ہے، تو باوضو ہی اذان کہنی چاہیے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لا یؤذن الا متودع، اذان وہی آدمی کہے جو باوضو ہو، تو بے وضو کو اذان نہیں کہنی چاہیے۔ لیکن اگر وہ کہہ دے گا اذان ہو جائے گی، فضیلت اسے نہیں ملے گی، ثواب اسے نہیں ملے گا، اس کا اجر جاتا رہے گا۔ اجر اسی وقت ملے گا جب وہ باوضو ہو کر اذان کہے گا۔ امام اور مؤذن کو وضو کے حوالے سے خصوصی خیال رکھنا چاہیے کہ بڑی احتیاط کے ساتھ وضو کریں، اور جہاں پر شک ہو کہ میرا وضو ہے یا نہیں ہے وہاں پر وضو کر لینا چاہیے، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤذن کو امانت دار قرار دیا ہے، اور اسی طرح امام پر بھی فرمایا کہ امام بھی جو ہے وہ امانت دار ہے، کیونکہ دوسروں کی نمازیں امام کی وجہ سے اور سبب سے قبول ہوتی ہیں، اس لیے امام کو پاکیزگی کا خصوصی خیال رکھنا چاہیے، اور باوضو جو ہے وہ ترتیب اپنی بنانی چاہیے کہ ہمیشہ ہی باوضو رہے۔ اور اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اگر وہ جماعت کروا رہا ہے، امام مقرر ہے، تو وہ ہر فرض کے لیے الگ سے وضو کرے، کیونکہ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ فرض نماز وضو پر وضو جو ہے وہ نور پر نور ہے۔ تو سنتیں ادا کر لی ہیں، وضو پہلے موجود تھا، سنتیں ادا کر لی ہے، لیکن فرض نماز پڑھنی ہے یا پڑھانی ہے، اس کے لیے الگ سے آدمی اگر وضو کرے گا تو اس کو اس پر زیادہ اجر و صلہ ملے گا، کیونکہ اس نے فرض نماز کے لیے خصوصی اہتمام کیا ہے اور نئے سرے سے وضو کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ اس بات کو لازم قرار دیا کرتے تھے کہ فرض نماز کے لیے الگ سے وضو کیا جائے، اگرچہ آدمی کا پہلے وضو ہو۔ تو اس سنت کو بھی اگر آدمی زندہ کر لے تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہر فرض نماز کے لیے الگ سے وضو کرے، اگرچہ اس کا پہلے وضو ہو، کیونکہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو لازم قرار دیا کرتے تھے۔ اذان کے والے سے یہ بھی مسئلہ ہے کہ اذان قبلہ رخ ہو کر کہی جائے، کانوں میں انگلیاں ہوں، اور حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے وقت دائیں اور بائیں اپنے چہرے کو پھیرا جائے، لیکن سینے کو نہ پھیرا جائے۔ حضرت ابو جحیفہ صحابی رسول ہیں، جب نبی علیہ السلام کا وصال ہوا تو ان کی عمر تقریباً 10 برس کے قریب تھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت بلال کی بڑی اذانیں سنی ہیں، اور میں حضرت بلال کو دیکھا کرتا تھا کہ جب اذان کہتے، حی علی الصلاۃ کہتے تو ان کا چہرہ دائیں طرف ہوتا، اور جب حی علی الفلاح کہتے تو اپنے چہرے کو بائیں طرف پھیرا کرتے تھے۔ اور یہی حضرت ابو جحیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت بلال کو دیکھا کہ جب اذان کہتے تھے تو اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں کے اندر ٹھونس لیا کرتے تھے۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ اگر انگلیاں اپنے کانوں میں ہوں گی تو آواز یقیناً بلند نکلے گی، اور اگر آواز بلند نکلے گی تو زیادہ لوگوں تک اذان کی آواز پہنچ سکے گی۔ اذان کے حوالے سے تو امام جو مؤذن ہے اس کو امانت دار قرار دیا گیا۔ اقامت کے حوالے سے امام کو حق ہے کہ کسی کو بھی کہہ دے کہ بھائی آپ اقامت کہیں۔ اس حوالے سے حضرت بلال کا بھی ایک واقعہ ہے کہ حضرت بلال نے اذان کہی، اذان کہنے کے بعد باہر چلے گئے کسی ضروری کام کے لیے۔ جب کسی ضروری کام کے لیے باہر گئے تو سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر کے قریب سے گزرے تو دیکھا کہ ان کو کوئی ضرورت ہے، ان سے دراہم لیے، بازار سے سودا سلف خریدا، حضرت فاطمہ الزہرا جو نبی علیہ السلام کی بیٹی تھی ان کے گھر میں دیا اور خود مسجد میں آئے۔ لیکن جب مسجد میں آئے تو اذان کیونکہ انہوں نے کہی تھی، اقامت ہو چکی تھی، کیونکہ یہ اقامت کے وقت موجود نہیں تھے، اقامت ہو چکی تھی۔ نبی علیہ السلام نے تکبیر تحریمہ کہی تو حضرت بلال نے بھی ساتھ ہی نماز کی نیت کر لی، تکبیر تحریمہ کہی، یعنی نماز کی پہلی تکبیر میں مل گئے لیکن اقامت نہ کہہ سکے۔ جب نماز مکمل ہوئی تو نبی علیہ السلام نے ان کی طرف دیکھا، فرمایا کہ بلال تم کدھر گئے تھے؟ عرض کیا یا نبی اللہ مجھے فلاں ضروری کام تھا، اور اس کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا کے فلاں کام کے لیے چلا گیا۔ تو نبی علیہ السلام ان کی طرف دیکھ کر اور ان کی خدمت گزاری کو دیکھ کر آپ مسکرائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اشد ضروری اگر کوئی کام ہو تو مؤذن اذان کہہ کے مسجد سے باہر نکل سکتا ہے، بشرطے کہ اسے معلوم ہو کہ میں اذان جماعت کے وقت حاضر ہو جاؤں گا اور اقامت کے وقت مل جاؤں گا، نماز با جماعت پڑھوں گا۔ وقفہ اتنا ہو اور ضروری کام ہو تو اس کے لیے جایا جا سکتا ہے۔ وہ ضروری کام کیا ہو سکتا ہے؟ وہ ضروری کام یہ ہو سکتا ہے کہ مسجد میں اگر انتظام نہ ہو وضو کا تو مسجد سے باہر چلا جائے وضو کرنے کے لیے، باتھ روم کا انتظام نہ ہو تو مسجد سے باہر جا سکتا ہے،
کسی کو نماز کے لیے جگانا مقصود ہو، اولاد ہے وہ نماز باجماعت نہیں پڑھتے، تو مقصود ہے کہ ان کو نماز کے لیے اٹھایا جائے، تو ان کاموں کے لیے جایا جا سکتا ہے، یہ ضروری کام ہے۔ بقیہ جو دنیا داری کے کام ہیں ان کی وجہ سے آدمی مسجد سے باہر اذان دینے کے بعد نہیں جا سکتا۔ حضرت ابو معذورہ کا واقعہ بھی بڑا دلچسپ ہے۔ سیدنا ابو معذورہ کہتے ہیں کہ میں فتح مکہ کے موقع پر ظاہری طور پہ مسلمان ہو گیا، لیکن اندرون خانہ کافر ہی تھا۔ غزوہ تبوک کے لیے، غزوہ حنین کے لیے نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کو لے کر نکلے، تو میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ حضرت بلال نے اذان کی تو میں حضرت بلال کی اذان کی نقلیں اتارنے لگا، وہ اذان کہتے اللہ اکبر تو میں بھی اسی طرح کہتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم آگاہ ہو گئے کہ لشکر کے فلاں حصے میں، بہت بڑا لشکر تھا، لشکر کے فلاں حصے میں ابو معذورہ نے یہ عمل کیا ہے، تو نبی علیہ السلام نے ان کو بلایا۔ یہ 4-5 لوگوں کا گروہ تھا اور یہ راستے سے ہٹ کے ہی حرکت کر رہے تھے۔ نبی علیہ السلام نے ایک سے فرمایا تم اذان پڑھو، اس نے کہا فرمایا ایک طرف ہو جاؤ۔ دوسرے سے کہا اذان پڑھو، اس نے بھی اذان پڑھی، فرمایا ایک طرف ہو جاؤ۔ تیسرے کا اذان کو، حتیٰ کہ حضرت ابو معذورہ کی باری آ گئی۔ ابو معذورہ کی آواز جب نبی علیہ السلام نے سنی تو آپ کو پسند آئی، اپنے پاس بٹھا لیا، ان کے چہرے اور سینے پر ہاتھ پھیرتے رہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو معذورہ تم اپنی حرکتوں سے باز کیوں نہیں آتے اور اذان بلال کا مذاق کیوں اڑاتے ہو؟ مقصد یہ تھا، فرمایا اپنی حرکتوں سے باز کیوں نہیں آتے؟ پھر نبی علیہ السلام نے زور سے ان کے سینے پر ہاتھ مارا اور ان کو ایک تھیلی عنایت فرمائی جس میں کچھ رقم تھی۔ فرمایا کہ ابو معذورہ تمہاری اذان بڑی خوبصورت ہے۔ عرض کیا یا نبی اللہ پھر مجھے مکے کا مؤذن مقرر کر دیں۔ فرمایا جاؤ میں نے تمہیں مکے کا مؤذن مقرر کر دیا ہے۔ پھر انہیں اذان بھی سکھائی اور شہادتین کو 4 مرتبہ ان کو پڑھنے کا حکم دیا۔ تو حضرت ابو معذورہ اور آپ کی نسل مکہ المکرمہ کی مؤذن رہی ہے۔ تو حضرت ابو معذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے مکرم مؤذن، حضرت بلال مدینہ المنورہ کے مؤذن، اور حضرت عبداللہ ابن مختوم نبی علیہ السلام کے نائب امام بھی اور ساتھ مدینہ المنورہ کے مؤذن بھی رہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام صحابہ کے ساتھ بڑی شفقت کیا کرتے تھے، بڑی محبت سے ان کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے۔ مسائل کے سمجھانے میں، اذان اور اقامت بتلانے میں نبی علیہ السلام نے جو ان کے ساتھ شفقتیں کی ہیں وہ احادیث کی کتابوں میں بڑی واضح اور بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کی گئی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت و آبرو کا بڑا خیال رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری نے، جو بڑے درجے کے صحابی ہیں، جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کوئی عیسیٰ علیہ السلام جیسا تقویٰ دیکھنا چاہے تو وہ حضرت ابو ذر غفاری کو دیکھ لے، انہوں نے ایک مرتبہ حضرت بلال سے کہا یا ام اسود، اے کالی ماں کے بیٹے۔ بات تو بالکل درست تھی، حضرت بلال حبشی تھے، ان کی ماں بھی کالی تھی، لیکن حضرت بلال کو اس بات سے اذیت ہوئی، نبی علیہ السلام کو شکایت کی۔ آپ نے ابو ذر غفاری کو بلایا اور فرمایا ابو ذر، ابھی جاہلیت کی عادت تم میں سے گئی نہیں ہے اور ابھی وہ رسمیں جاہلیت کی ابھی بھی تم میں موجود ہیں۔ ڈانٹا حضرت ابو ذر غفاری کو، پھر فرمایا کہ یہ جو غلام ہیں یہ اللہ کی ایک مخلوق ہے جو اللہ نے تمہارے قبضے میں دی ہے، جیسا خود کھاؤ انہیں کھلاؤ، جیسا خود پہنو انہیں پہناؤ، اور مشکل کام کرنے کے لیے دو تو ان کی مدد کرو۔ حضرت بریدہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ذر غفاری کو ایک مرتبہ دیکھا کہ انہوں نے غلام جیسا لباس پہننا ہے، غلام کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں، غلام کے ساتھ مل کے کھانا کھا رہے ہیں۔ تو میں نے ابو ذر غفاری سے کہا کہ ابو ذر غفاری یہ کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے کہا خاموش ہو جا، میں نے ایک غلام کو برا بھلا کہا تھا تو نبی علیہ السلام نے مجھے بڑے سخت الفاظ کے ساتھ ڈانٹا تھا اور آپ نے مجھے تاکید کی تھی، آج تک میں اس تاکید پر عمل کر رہا ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ان صحابہ کی عزت و آبرو کا بھی بڑا خیال رکھا کرتے تھے۔ تو اذان کے حوالے سے آج بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، عبداللہ ابن مختوم کا اور حضرت ابو محذورہ کا نام زندہ و تابندہ ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جس نے کوئی نیک کام شروع کیا جب تک لوگ اس پہ عمل کرتے رہیں گے اس آدمی کو اس کا فائدہ ہوتا رہے گا۔ تو یقیناً یہ نیک عمل حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے شروع ہوا ہے اور وہ قیامت کے دن سید المؤذنین بھی ہوں گے، تمام مؤذنوں کے سردار ہوں گے۔ تو یہ مؤذنوں کی فضیلت ہے کہ مؤذن قیامت کے دن حضرت بلال کے جھنڈے تلے ہوں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آدمی کو ثواب ملتا رہے گا جس نے کوئی نیک عمل شروع کیا جب تک وہ نیک عمل چلتا رہے گا۔ تو یقیناً تمام مؤذنین کا ثواب کا ایک حصہ
بغیر کمی کے حضرت بلال کو بھی ملتا رہے گا، اور یہ ان کی شان اور ان کی عظمت ہے کہ قیامت کے دن کروڑوں مؤذنوں کا ثواب لے کر آپ جو ہے وہ محشور ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں عمل کی توفیق برمت فرمائے، اذان و اقامت اور نماز کے مسائل سیکھنے، سکھانے، سمجھنے، سمجھانے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق برمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔